ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرنے کے بعد دو جگہ سے میں نے قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلا ہے سورہ بقرہ شریف کی دوسری آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کہ معنی اللہ جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے، ان کے درمیان راز ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ ذرا اس کو یاد رکھنا دیتے ہیں، وہ کتاب، وہ عظیم و شان کتاب، وہ عالی مرتبہ کتاب، وہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے دل میں شک ہو سکتا ہے، تمہارے دلوں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے متقین کی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ھدی للناس، جو ان خاص لوگوں کے لیے ہدایت، دو معنی، لوگوں کے لیے ہدایت، دوسرا معنی ہے ان خاص لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اب اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے، وہ کتاب جس کو پہلے وہ کہا تھا، وہ نازل کی گئی رمضان شریف میں۔ وہ کتاب قرآن کریم اس رمضان میں نازل کی گئی، یہ ہے کیا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ہدایت ہے۔ اور اس میں ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، آپ کو یہ بتا دیں کہ لاہور کہاں ہے، رہنمائی آپ کی کر دیں کہ لاہور کہاں ہے، اور پھر نشانیاں بھی بتائیں۔ یہاں سے جاؤ گے فلاں سڑک پر، وہاں پہ آپ یہ چیز دیکھو گے، وہاں سے فلاں سڑک پر پھر یہ چیز دیکھو گے، فلاں اپنی منزل پر پہنچو گے۔ ساتھ نشانیاں بھی ہیں، اس کے منزل بھی بتائی ہے اور منزل تک پہنچنے کے راستے اور نشان بھی قرآن میں بتائے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز بھی والفرقان، اور اس میں حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا مذہبی، کہ جب تم اس قرآن کو پڑھو گے، اس قرآن پر ایمان لے آؤ گے، اس قرآن سے محبت کرو گے، اس قرآن کو سمجھو گے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو گے، پھر ایک معجزہ ہوگا کہ تم ویسے چاہے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہوگے، لیکن تمہارا قرآن تمہارے دل کو بتائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں، کسی کتاب نے آپ کو یہ تین کٹھی چیزیں نہیں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو سر تا پا مکمل طور پر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ آج سے نہیں ہے، 14 صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب تو کیا، اس کی کوئی عشر اشیر تو کیا، اس جیسی کوئی چھوٹی سی سورت، انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی سورت ہے، سب سے چھوٹی، کوئی اس طرح کی سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہودی
عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی لسانیات کے ماہر ہیں، سارے کے سارے سر جوڑ کے ہر دور میں بیٹھے رہے کہ نہیں کوئی ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو، ایک بھی بنا کے نہیں دکھا سکتا۔ ایک واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری، جس کا ایک ایک حرف تو کیا، جس کی ایک ایک زبر بھی، جس کی ایک ایک زیر بھی، جس کی ایک ایک پیش بھی، جس کی ایک ایک جزم بھی، جس کی شد، جس کی مد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ہر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ دو طرح سے، ایک جو اس کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اس کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا جو بالکل ان پڑھ ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ عربی کیا ہوتی ہے، اردو کیا ہوتا ہے، انگلش کیا ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن پر ایمان لے آتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی عقل دیتا ہے، ایسا شعور دیتا ہے، نصاب اور شعور کی بھی بات بھی، شعور بھی دیتا ہے اور نصاب بھی دیتا ہے، ایسا شعور، ایسی عقل، ایسا نور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ وہ انسان ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں اسے پتا، لیکن اسے یہ پتا چل جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ بتائیے کوئی ایسی کتاب ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب کے اندر ہے کیا، ہدی للمتقین سے ذرا بات سمجھو کہ آپ نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا حکم دیا تو کیا فرمایا تھا، لعلکم تتقون، روزے کیوں رکھے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کیوں بنایا؟ تاکہ تم قرآن کی ہدایت حاصل کر لو۔ حج کیا، مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھی، مقصد کیا ہے؟ پہلا حکم جو قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب پر ایمان بھی لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم حشر پر، اور تقدیر کے اچھا یا برا اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان بھی لاؤ، اور جو وہ کہتے ہیں ان کو مانو بھی، ان کی عبادت، اللہ کی عبادت بھی کرو۔ اللہ کیا مقصد ہے؟ یہ وسیع تناظر میں آپ دیکھیے کیا مقصد ہے، لعلکم تتقون، کیوں ہمیں متقی بنانے کے لیے یہ سارا سسٹم دے دیا عبادت کا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیوں متقی بننا ہے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن کی ہدایت متقین کو ملتی ہے۔ اب حج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج پہ جاؤ نا تو 7 زیادہ راہ لے لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ایسا روپیہ کھانے پینے کی چیزیں لے لیا کرو ساتھ، لیکن ساتھ ایک بات نہیں کہ جو بہترین زیادہ راہ ہے جو حج کے راستے میں اور وہاں جا کے تمہارے کام آنا ہے، جو فیوز و برکات حاصل کرنے کا اصل ذریعہ بننا ہے، جو کعبہ سے فیوز و برکات لینے ہیں، جو مدینہ سے فیوز و برکات لینے ہیں، جو رحمتیں لینی ہے، اس کا جو مین اور بنیادی ذریعہ ہوگا وہ روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہ ہیرے جواہر نہیں ہوں گے، وہ کھانا پینا نہیں ہوگا، وہ اچھی رہائشیں نہیں ہوگی، بلکہ کیا بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہوگا۔ کیوں بھائی اتنا پیسہ خرچ کیا، حج کرنے چلے گئے، اب تقوی کی کیوں ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم قرآن کی ہدایت حاصل کرو۔ یا اللہ کیوں یہ ہدایت اتنی حاصل کرنی کیوں ضروری ہے؟ فرمایا پھر سن لو، اسی یہ جو پہلی 5 آیات آخری آیت ہے کہ جب اس ہدایت کو حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ متقین تو ان کو ملتا کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب پورا قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں، میں نے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کئی دفعہ اس کو پڑھا، میں نے یہ دیکھا ہے، اندازہ یہ میں نے لگایا ہے کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں، پہلی اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کی تفصیل پورے قرآن میں پھیلائی ہے، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ پڑھیے گا ذرا،
کوشش کیجئے کہ ہر روز ایک پارہ قرآن حکیم کا تلاوت کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ماہ میں قرآن پاک پورا کرو۔ صحابہ کرام نے تقاضا کیا یا رسول اللہ ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی، کسی کو 15 دن کی، کسی کو 10 دن کی، کسی کو 7 دن کی، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی 3 دن کی۔ لیکن جب 3 دن پہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بھی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کہا جائے کہ بیٹا، ہم کہیں کسی کو، بیٹے کو کہیں، بیٹی کو کہیں بیٹا قرآن پاک پڑھا کرو، چلو مہینے میں کرتے، نہیں پاپا جی نہیں ہوتا، نہیں جی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جلدی کرنے کی اجازت دے۔ تو 3 دن پر جب بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اجازت تو ہے، لیکن جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن پڑھا اس نے اس کو سمجھا دینا، یعنی اب ثواب تو تمہیں مل جائے گا پڑھنے کا، چاہے روز ایک ختم کر لو، چاہے روز 2 ختم کر لو۔ ایسے بھی بزرگ ہمارے صحابہ کرام میں موجود ہیں جو ایک قرآن دن کو پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھتے تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ پورا قرآن کریم سمجھے ہوئے کیا تھے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھیں۔ جتنی فضیلت قرآن پاک کی جتنی احادیث میں آئی ہے اس میں بار بار یہ چیز دہرائی گئی ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ آپ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اسی کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب آپ نے سمجھا، اور یہ آپ نے سمجھا نہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی مقصد، کیا ہدایت۔ قرآن کریم کا جو نصاب ہے وہ انسان کے لیے، دیکھیے ہر نصاب کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک نصاب ہوتا ہے کسی کو ڈاکٹر بنانا، ایک نصاب ہوتا ہے کسی کو انجینئر بنانا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے کسی کو انگلش کا پروفیسر بنانا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے کسی کو عربی کا پروفیسر بنانا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے کسی کو فلاں چیز کا ماہر اور پروفیسر بنانا ہے یا اس کا ماہر بنا دینا ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی ایسی کتاب مجھے دکھا دو جس کا ٹوٹلی نصاب یہ ہے کہ انسان بنانا ہے، وہ کون سی؟ وہ ایک قرآن کریم ہے جو آپ کو انسان بنانا چاہتی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ بندہ انسان بن جائے۔ لیکن وہ کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ متقی بنے گا تو اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملے گی، پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب متقی بننے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، پورا عبادات کا سسٹم دیا، اور کہا قرآن کو پڑھو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کریم سے دل لگاؤ، اپنی راتوں کی نیندیں اس کے لیے قربان کرو، اپنے دن کا آرام اس کے لیے قربان کرو۔ اس سے محبت کرو گے ملے گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سنو سنو، قیامت کا دن ہوگا، جب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کیسا زبردست دن ہوگا، لیکن اس دن جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اہل قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، حفاظ قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، قرآن قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، جو علماء قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، اہل القرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک شخص ایسا جو محبت والا ہوگا وہ قبر سے نکلے گا سب کی طرح، اس کا بھی رنگ پیلا، گھبرایا ہوا، پریشان کہ اب رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کس منہ سے پیش ہوں گا۔ ایک بندہ آ کر اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے یار تو یار ہو میرا اور گھبرا رہا ہو، رنگ تیرا کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار میں نے تو تجھے کبھی دیکھا ہے جو مجھے یاد کیا، اور آج تمہیں پتہ نہیں رب کا جلال پورے عروج پر ہے، ہم بولے جائیں گے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اس نے کہا یہ اوروں کے لیے ہوگا، جو میرا یار ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ سختیاں۔ تو ہے کون؟ اس نے کہا میں قرآن ہوں۔ تو انسان ہے۔ اس نے کہا پہلے جب میں آیا تھا تو میں کس صورت میں تھا؟ کتاب کی صورت میں تھا، تو میں وہ صورت تھی میری اصل نہیں، میں کیا تھا؟ میں اللہ کا نور تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کا نور تھا۔ اس وقت اللہ نے مجھے کتاب کی صورت میں بھیجا، لیکن آج تجھے انس دینے کے لیے، آج تجھے محبت دینے کے لیے، آج تجھے تسلی دینے کے لیے رب نے مجھے ایک انسان بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے رب کے پاس لے کے چلتا ہوں، تو کیوں گھبرایا؟
گھبرائے غیر، تو غیر نہیں ہے، تو اپنا ہے. رب کے پاس لے کے جائے گا اور عرض کرے گا یا اللہ یہ ہے میرا جواب، تو اس کو عزت کا لباس پہنا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو بادشاہوں کی طرح لباس پہنا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی اور کیا کرتے ہو؟ یا اللہ اس کو عزت کا تاج بھی پہنا تاکہ سب دیکھیں اصل بادشاہ یہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فوری فرمائے گا پہنا دو، کوئی حساب نہیں. اب یہ غور کرو ذرا بات، کوئی حساب نہیں ہو رہا، ٹائم کا حساب ہو رہا، کوئی حساب نہیں. اب ورز کرتا ہے قرآن یا اللہ اب تو اس سے راضی ہو جائے. خدا کہے گا میں راضی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما کے فرمایا کہ جس سے رب راضی ہو گیا اور اسے کیسے آ جائے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے رضا اللہ راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قرآن اپنے اس دوست کو لے جا اور اسے جنت میں داخل کر اور اسے کہہ اقرا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ، ہر آیت پر تیرا ایک درجہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اتنے درجے بنا دیے ہوں گے جتنی قرآن میں آتے ہیں. اب وہ ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا اب اس کا اندازہ نہیں کرتے. اب سوچیے میں صرف ایک بات کر کے جاؤں، میں عشق والوں سے بات کر رہا ہوں، دوسروں سے نہیں کر رہا. جو عشق والے ہیں محبت والے ہیں تجھے پتا ہے یہاں سارے عشق والے بیٹھے ہیں. اپنے دل کی ذرا کھڑکیاں کھول کے میری بات سننا. اول سے لے کر آخر تک قرآن پڑھنے والا وہاں کیا کرے گا؟ پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے درجے اگر اتنے درجے ہیں تو وہ کہاں پہنچے گا؟ سب سے اوپرلے درجے پر. اب سب سے اوپر درجے میں کون ہوگا؟ عشق والے سوچے، محبت والے سوچے کہ تم کس کے قدموں میں پہنچنے والے ہو. کیا تم مدینے جا رہے ہوتے ہو؟ کیا کہتی ہو؟ ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہو، لیکن تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت جب تم سب سے اوپر والے درجے پر پہنچو گے اور حضور کے قدموں میں پہنچو گے اور حضور سامنے نظر آئیں گے. ادھر اللہ تعالیٰ کا نظارہ ہوگا اور حضور کا نظارہ ہوگا. تو مجھے بتائیے جنت یہ ہے جب محلات جنت ہوتے ہیں، یہ ہی ہے جب جوہرات جنت ہوتے ہیں، یہ حورے اور غلمان جنت ہوتے ہیں، وہ جنت ہے یا یہ جنت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک عرض ہے کہ بڑی آپ نے لوگوں سے لو لگا کے دیکھی، بڑے بڑے لیڈروں سے آپ نے لو لگائی، بڑی بڑی جماعتوں سے آپ نے لو لگائی، بڑی بڑی کتابوں سے لو لگائی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، بزنس مین، میل اونر، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کرتی ہے انسان بن جاؤ، انسان بن جاؤ. انسان بننے کے لیے صاحب قرآن بن جاؤ، صاحب قرآن بن جاؤ. اور صاحب قرآن بننے کے لیے محب قرآن بن جاؤ، قرآن پر ایمان رکھنے والے بن جاؤ، دل سے اس سے محبت کرو. اور پھر تمہیں کیا ملے گا جو تمہارے سامنے میں نے بیان کیا ہے. کیا تمہارے اگر بچوں کو تم پڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں ایسے تاج قیامت والے دن پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی اور لوگ ان کو دیکھ کر رس انبیاء رس کریں گے. کون ہے؟ تو حضور نے یہ بیان کر کے فرمایا جب ماں باپ کا یہ مقام ہوگا تو بولو اس کا کیا مقام ہوگا؟ صاحب قرآن ہے. تو میرے دوستو آؤ آج ایک فیصلہ، بڑے دنیا سے محبتیں کر کے دیکھ لی ہیں، لیڈروں سے محبتیں کر کے دیکھ لی ہیں، قرآن سے محبت کر کے. قرآن تمہیں صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی محبت دے گا. قرآن تمہیں رحمان کی محبت دے گا، ایسی محبت دے گا کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں.